سی ایس ایس کا ایگزام، جسے عرف عام میں مقابلے کا امتحان کہتے ہیں، یا سول سروس، یہ پاکستان کا سب سے مشکل ترین ایگزام ہوتا ہے۔ چند خوش قسمت حضرات ہوتے ہیں جو اس مقابلے کے امتحان کو پاس کرتے ہیں۔ 23 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 15 یا 20 ہزار لوگ ہی ہوتے ہیں جو یہ سی ایس ایس کا ایگزام دیتے ہیں، اور ان میں بڑی مشکل سے 200 یا 300 لوگ ہوتے ہیں جو پاس کر پاتے ہیں۔ 2019 کے ڈیٹا کے مطابق 214 لوگوں نے یہ امتحان پاس کیا، اور 2021 میں یہ 364 لوگوں نے امتحان پاس کیا، جبکہ 2022 میں 393 لوگوں نے یہ امتحان پاس کیا۔ یعنی اگر اوورال دیکھا جائے تو 8 لاکھ کی آبادی میں سے صرف ایک شخص ایسا نکلتا ہے جو یہ ایگزام پاس کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچ میں لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہر طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مائنٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا بولنے کا طریقہ کیسا ہے، ان کا دماغ کس حد تک کام کرتا ہے، یہ کتنے ذہین لوگ ہیں، ان کی ہر طرح کی ایبلٹیز چیک کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو یہ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کرتا ہے، پھر اسے بعد میں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ 17ویں گریڈ کا آفیسر بنتا ہے۔ یہ 23 کروڑ کی آبادی میں سے جو ہر سال 200 یا 300 لوگ نکلتے ہیں نا، اتنے تمام لوگوں میں چن کر نکالے جاتے ہیں کہ یہ سب سے اچھے، ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں، جو بیوروکریسی ہوتی ہے۔ لیکن اتنے ذہین، سمجھدار، پڑھے لکھے، باشعور اور انٹیلیجنٹ لوگ جب آفس میں جاتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان کی تمام تر صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ان کی ذہانت ہوتی ہے وہ بھی کسی کام کی نہیں رہتی، جو ان کا انٹلیکچل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ پچھلے 2 ماہ میں صرف آٹے کی ڈسٹریبیوشن کی لائنوں میں لگ کر تقریباً 30 سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ جو ذہین ترین لوگ ہیں، کہ کوئی ایسا میکینزم نہیں بنا سکے کہ آٹے کو کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ باعزت طریقے سے لوگوں کو آٹا بھی مل جائے اور ان کی جان بھی نہ جائے۔ یہ پاکستان کے ذہین ترین لوگ جب آفس میں جاتے ہیں تو ان کی تمام تر صلاحیتیں ہوا ہو جاتی ہیں۔ اب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو بعد میں احساس پروگرام بن گیا، اس کے ذریعے جو بیوہ اور غریب عورتوں کو پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، جو 6,000 ہوتا ہے یا 7,000 ہوتا ہے، وہ ڈسٹریبیوشن کو یہ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جو ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر ہوتا ہے، وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں خوار ہوتی ہیں، سارا دن ذلیل ہوتی ہیں، اور شام کو پیسے نہیں ملتے، واپس چلی جاتی ہیں، دوسرے دن پھر انہیں آنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ذہین ترین لوگ اتنا سا میکینزم نہیں بنا سکتے کہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اس طبقے کی پتہ نہیں اتنی ذہانت کدھر چلی جاتی ہے جب یہ آفس میں جاتے ہیں۔ اب نادرا کی مثال لے لیں، نادرا بھی ان کے انڈر ہی آتا ہے۔ نادرا میں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہو یا بے فارم بنوانا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آفس میں انٹر ہوتے ہی جو کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ ایک ٹوکن لینا پڑتا ہے۔ تو جو کاؤنٹر پہ جو عملہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک دن کے 50 یا 60 سے زیادہ وہ ٹوکن ایشو ہی نہیں کرتے۔ میں ایک ایوریج بات کر رہا ہوں۔ کیوں ایشو نہیں کرتے 50-60 سے زیادہ؟ کیونکہ اس کے بعد اگر وہ زیادہ جاری کر دیں گی تو ان کو وہ تمام جتنے ٹوکن بنے ہوتے ہیں ان کا وہ انہیں شناختی کارڈ بنانا پڑتا ہے۔ 50-60 ٹوکن وہ جاری کرتے ہیں، ڈیوٹی ختم ہونے سے، آفس بند ہونے سے 2 گھنٹے پہلے وہ تمام ٹوکن ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بیٹھ کر موبائل پر گیمیں کھیلتے ہیں۔ اگر آپ صبح 8 بجے کے بعد نادرا کے آفس میں گئے ہیں کوئی کارڈ بنوانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، وہ آپ کو ٹوکن جاری نہیں کریں گے۔ کل صبح آئیں 6 بجے، آفس 7 بجے کھلے گا، 6 بجے آ جائیں اور لائن میں لگ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہماری بیوروکریسی کا حال ہے۔ اور اس تمام تر سسٹم کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہی ذہین ترین طبقہ، جس کی تنخواہیں ہم اپنا پیٹ کاٹ کر، ٹیکس دے کر، ان کے اربوں روپے کی تنخواہیں ہم دیتے ہیں۔ یہ مائنڈلی اور فزیکلی فٹ لوگ جب آفس میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی جسمانی فٹنس کو بھی کیا ہو جاتا ہے۔ چھتری پکڑنے کے لیے بھی بارش کے دوران انہیں ایک اور ملازم چاہیے، یہ خود سے اپنی چھتری بھی نہیں پکڑ سکتے۔ اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، جو کوئی پہلے دن جو آفس میں جاتا ہے تو جو عمر اکمل جیسے نہیں ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا، ویسے ہی عمر اکمل کی طرح سلومو کرتے ہوئے آفس میں انٹر ہوں گے، مائی فرسٹ ڈے ان آفس، اور اس کے بعد جناب مائی فرسٹ ریڈ، اور اس کی جناب ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کر جناب ٹک ٹاک اپلوڈ کریں گے۔ یہ ان کا انٹلیکچل لیول ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اس وقت 6.25 لاکھ کے نزدیک یہ بیوروکریٹس ہیں، یہ آفیسرز ہیں، جن کی اربوں روپے کی تنخواہیں ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ اور آفس میں جانے کے بعد یہ اتنے نکمے اور نالائق ترین لوگ ثابت ہوئے ہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی انوویٹو آئیڈیاز ان کے دماغ میں آتے ہی نہیں۔ یہ ملک کو چلاتے ہیں اور ملک کو چلانے کا ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔
ہر چیز سیاستدانوں پر نہیں ڈالی جا سکتی. سیاستدان پالیسی بناتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ ان لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ پالیسیز امپلیمنٹ بھی نہیں کر پاتے، صرف افسر شاہی. سرکار کی طرف سے انہیں بڑے بڑے بنگلے دیے جاتے ہیں، سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی دی جاتی ہے، صاحب کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے. لیکن صاحب جو جس کو ہر طرح سے ٹیسٹ کرنے کے بعد پاکستان کا مشکل ترین ایگزام پاس کرنے کے بعد اس عہدے پر بٹھا جاتا ہے، وہ دماغی طور پر اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی نئی انوویشن نہیں کر سکتا. انوویشن سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی راکٹ بنا دے گا، لیکن جو اس کے جو معاملات ہیں، انتظامی امور ہیں، وہ چلانے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی. پچھلے ایک سال سے موبائل سنیچنگ کی وارداتوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پہلے تو صرف کراچی میں ہوتا تھا، اب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جو افسر حضرات ہیں، یہ کوئی ایسا میکانزم نہیں بنا سکتے کہ اس چوری کی وارداتوں کو کیسے روکا جا سکے. پاکستان کے ان ذہین اور پڑھے لکھے جاہلوں کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور اس خطے کے لیے اور اس مٹی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی ذہین بیوروکریٹ پیدا کر سکیں جو خزانے پر بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. بہت بہت شکریہ.